أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر. یہ سورہ قیامہ ہے. اس سورت کے اندر اللہ تبارک و تعالی قیامت کو ثابت کرنے کے لیے نفس لوامہ کو گواہ کے طور پر پیش کر رہا ہے. کیا مطلب؟ نفس لوامہ کا اصل ترجمہ ہوتا ہے ملامت کرنے والا نفس، کوسنے والا نفس. یاد رکھیے، جس کو ہم اردو میں ضمیر کہتے ہیں. جب بھی کوئی انسان غلط کام کرتا ہے، چاہے وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، ہر ایک کا ضمیر اس کو کوستا ہے کہ تو نے یہ کام غلط کیا ہے. ایک غیر مسلم گاڑی لے کر جا رہا ہو، راستے میں اس نے کتے کے بچے کو کچل ڈالا تو اس کا ضمیر کہے گا تو نے غلط کام کیا. تو اللہ تبارک و تعالی یہ فرما رہے ہیں کہ انسان کا یہ ضمیر خود گواہ ہے. کس بات پر گواہ ہے؟ کہ قیامت آنے والی ہے، کہ میں نے جو غلط کام کیا اس کا حساب مجھے دینا پڑے گا. جبھی تو وہ ملامت کرتا ہے، جبھی تو اس کو کوستا ہے. اور اگر کوستا نہیں تو ظاہر سی بات ہے کبھی یہ سوچتا نہیں کہ میں نے غلط کام کیا ہے، تو پھر حساب کتاب کا ڈر ہی نہیں رہتا. لیکن یہ چیز اس کے اندر ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا ضمیر خود کہتا ہے کہ قیامت کا دن آنے والا ہے. لیکن اس کے باوجود اللہ فرماتے یہ انسان یہ سمجھتا ہے کہ میں اس کی ہڈیوں کو جو زمین میں رل مل گئی ہیں، جو ختم ہو چکی ہیں، میں اس کو کیسے جمع کروں گا، میں اس کو کیسے زندہ کروں گا. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو فرما رہے ہیں کہ ارے بھائی، میں تمہارے پوروں تک کو جمع کروں گا. انسان کی انگلی کے جو پورے ہوتے ہیں نا، اللہ نے عجیب بات کہی ہے کہ اللہ کہہ رہے ہیں، یہ کہتے ہیں نا اللہ کہ میں تجھے دوبارہ زندہ کر سکتا ہوں. بھائی کیوں نہیں کر سکتا؟ لیکن اللہ نے یہ کہا میں تمہارے پورے تک کو جمع کر سکتا ہوں. کیا مطلب؟ انسان کے جو پورے ہوتے، جو فنگر ہوتے ہیں، اس میں اللہ کی قدرت کا عجیب کمال ہے. یہ جو پورے ہیں نا، آپ سمجھتے ہیں کہ ایک انسان کا جو فنگر ہے دوسرے انسان کے فنگر سے مخالف ہے. اس سے بڑی قدرت کیا ہو سکتی ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالی یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جب میں پورے جیسی مشکل چیز کو پیدا کر سکتا ہوں دوبارہ، تو پھر دوسری باڈی کے اعضاء کو میں کیسے جمع نہیں کر سکتا ہوں؟ یہ اللہ تبارک و تعالی نے سمجھایا ہے. پھر آگے اللہ فرماتے ہیں اصل بات کیا ہے؟ اصل بات یہ کہ یہ بھی جانتا ہے کہ قیامت آنے والی ہے، لیکن یہ سوچتا ہے کہ اگر میں قیامت کو دماغ میں بٹھا کر رکھوں گا تو ظاہر سی بات ہے قیامت کے تصور کی وجہ سے میں غلط کام نہیں کر سکوں گا، میں اپنی منمانی نہیں کر سکوں گا. اس لیے وہ اپنے دماغ سے اس قیامت ہی کو نکال کر پھینک دیتا ہے تاکہ وہ اپنی جو زندگی ہے اس میں مستی کر سکے، اس میں گناہ کا عیاشی کر سکے، اپنے نفس کو خوش کر سکے. ورنہ حقیقت میں وہ بھی مانتا ہے کہ مرنے کے بعد حساب دینا ہے، لیکن اپنے دماغ سے اس چیز کو نکال دیتا ہے. کیوں نکال دیتا ہے؟ اس لیے اسی کو سمجھایا ہے بل یرید الانسان لیفجر امامہ. پھر آگے جان بوجھ کے سوال کرتا ہے ارے قیامت کب آئے گی بتاؤ نا بھائی. اللہ فرما رہے ارے بھائی جب قیامت آئے گی نا تب آنکھیں ہیں نا، آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائے گی، چیندیا جائے گی، اور یہ جو چاند ہے نا یہ بے نور ہو جائے گا. چاند اور سورج آپس میں ٹکرا جائیں گے. اس لیے کہتے ہیں نا کہ سورج ابھی مشرق سے نکلتا ہے، پھر کہاں سے نکلے گا؟ کہاں؟ مغرب سے نکلے گا. ظاہر سی بات ہے چاند اور سورج دونوں جمع ہو جائیں گے. جب جمع ہو جائیں گے دونوں آپس میں ٹکرا کر ختم ہو جائیں گے، اور ختم ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ بتا دیں گے کہ اتنے بڑے سورج کو اور اتنے بڑے سیارے کو میں نے توڑ پھوڑ کر رکھ دیا ہے. پھر
جب ایسا ہوگا نا تو انسان کا دماغ ٹھکانے لگ جائے گا اور کہے گا این المفر، کہاں بھاگو؟ اللہ فرما رہے کہیں ٹھکانہ نہیں ملے گا. کہاں جائے گا؟ الی ربک یومئذ المستقر، کہاں جائے گا؟ تیرے رب کی طرف جانا ہوگا. پھر کیا ہوگا؟ ینبأ الانسان یومئذ بما قدم واخر، انسان کو سب کچھ بتلا دیا جائے گا، جو اس نے پیچھے کیا، جو آگے بھیجا، پیچھے کیا، سب کچھ اگلا پچھلا سب کچھ اس کے سامنے کر دیا جائے گا. اللہ فرما رہے بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، ارے ہمیں بتلانے کی ضرورت بھی نہیں تھی، انسان کو خود معلوم ہے کہ میں نے یہ غلط کام کیے ہیں. بل الانسان علی نفسہ بصیرہ ولو القی معاذیرہ، چاہے لاکھ اپنی زبان سے کچھ بھی کہے کہ میں نے یہ نہیں کیا، میں نے وہ کیا، لیکن اللہ فرما دے اس کا دل خود بول رہا ہے کہ میں غلط کام کر کے آیا ہوں. اب درمیان میں ایک اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی کیفیت بیان فرمائی ہے. کیا بیان فرمایا ہے؟ جب وحی نازل ہوتی نا تو حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، حضرت جبرائیل علیہ السلام جب حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر، دل مبارک پر جب قرآن اتارتے تو اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی پڑھتے، اس خوف سے کہ کہیں میں بھول نہ جاؤں، اس خوف سے آپ پڑھتے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے یہ کہا کہ نہیں، جب جبرائیل پڑھے تو اس وقت تمہیں صرف سننا ہے، تمہیں پڑھنا نہیں ہے. دیکھو ہمارا کام ہے تمہارے دل میں محفوظ کرنا، اس لیے تم بھول جاؤ. کیا بھول جاؤ؟ کہ میں بھول جاؤں گا، میرے دماغ سے نکل، یہ ہمارا کام ہے. تمہارا کام ہے اس وقت سننا، بس اس کے بعد اس کو محفوظ کرنا یہ ہمارا کام ہے. محفوظ کرنے کے بعد اس کی وضاحت، اس کی گائیڈ، اس کی شرح کرنا یہ سب ہمارا کام ہے. اس لیے ابھی تم اتنا بھول جاؤ. آپ کہیں گے حضرت اللہ تبارک و تعالیٰ درمیان میں یہ بات لا کر کیا سمجھا رہے ہیں؟ ایک بات تو یہ سمجھا رہے ہیں کہ اے میرے حبیب، جس طرح تم یہاں جلدی مچا رہے ہو اس خوف سے کہ کہیں قرآن میں بھول نہ جاؤ، اسی طرح یہ لوگ بھی جلدی مچا رہے ہیں قیامت کے بارے میں. ان سے کہو کہ ہر چیز کا ایک وقت ہے، جس طرح یہاں آپ کے سننے کا ایک وقت ہے، اسی طرح ان سے کہو کہ ایک وقت ہے قیامت کا. اور دوسری عجیب بات لکھی ہے، یہ بات لکھی ہے کہ ایک طرف حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حالت یہ ہے کہ قرآن کے پیچھے دوڑ رہا ہے کہ کہیں بھول نہ جاؤ، اور ان ظالموں کا حال یہ ہے کہ قیامت کو بھلا بیٹھے اور قرآن سے دور بھاگ رہے ہیں. اللہ اکبر. اللہ تبارک و تعالیٰ آقا کی یہ کیفیت بیان فرما کر ان ظالمین کو یہ سمجھا رہے ہیں. اور ایک بات اور سمجھائی اللہ تبارک و تعالیٰ نے. کیا سمجھایا؟ کام کو تقسیم کرو. دیکھو کام کو اگر تقسیم نہیں کرو گے اوقات میں، جس کو نظام الاوقات کہتے ہیں، تو وہ کام تمہارے لیے مشکل ہو جائے گا. پھر کہتے ہیں نا بھائی ایک ہی وقت میں سب کام آ پڑے، اسی لیے آئے ہیں نا بھائی، تم نے کوئی نظام ہی نہیں بنایا زندگی کا. اس لیے ہر کام کا ایک وقت مقرر کرو. جیسے اللہ نے سکھایا اے میرے حبیب ابھی کام ہے صرف سننا، پھر بعد میں اس کو یاد کرنا، پھر بعد میں لوگوں تک اس کو پہنچانا. تو ہر کام کا ایک وقت مقرر کرنا چاہیے. ایک ہی وقت میں سب کام کرنے جاؤ گے تو مشکل ہی کے سوا کوئی ہاتھ نہیں آئے گا. بہت بڑا سبق دیا ہے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھا رہے کلا بل تحبون العاجلہ وتذرون الآخرہ. حقیقت یہ ہے کہ یہ دنیا سے پیار کرتے ہیں یہ لوگ جو قیامت کو بھلا بیٹھے ہیں نا اور آخرت کو چھوڑ رہے ہیں. وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ. اللہ فرما رہے ہیں جب قیامت آئے گی نا اس دن بہت سے چہرے ایسے ہوں گے جو تر و تازہ ہوں گے، اور سب سے بڑا انعام ان کو یہ دیا جائے گا کہ رب کا دیدار نصیب ہوگا. الی ربہا، اس سے بڑا اور کیا انعام ہو سکتا ہے؟ وجوہ یومئذ باسرہ. لیکن کچھ ایسے بدقسمت ہوں گے جن کے چہرے بگڑے ہوئے ہوں گے، جن کے چہرے جس طرح آم چوسا ہوا آم ہوتا ہے اس طرح ان کے چہرے ہو چکے ہوں گے، اور وہ گمان کریں گے کہ ان کے ساتھ اب کمر توڑنے والا معاملہ کیا جائے گا، یعنی اب ان کی پٹائی ہونے والی ہے. اللہ تبارک و تعالی ان لوگوں سے جو قیامت کا انکار کر رہے ہیں ان سے اللہ تبارک و تعالی ایک چیلنج کر رہے ہیں. کیا چیلنج کر رہے ہیں؟ کلا اذا بلغت التراقی وقیل من راق وظن انه الفراق. اگر تم یہ سمجھتے ہو نا کہ موت کو ہم روک سکتے ہیں، موت کوئی چیز نہیں ہے،
قیامت کوئی چیز نہیں ہے، تو اللہ فرما دے جب تمہاری جان گلے تک پہنچ جاتی ہے، ہنسلی تک پہنچ جاتی ہے، دنیا کے سارے اسباب فیل ہو جاتے ہیں، تو سارے وہاں موجود لوگ بولتے ہیں ارے بھائی اب کوئی ڈاکٹر کام نہیں آ رہا ہے، اب منتر پڑھنے والا بلاؤ، منتر پڑھنے والا بلاؤ۔ منتر پڑھنے والے کا منتر بھی کچھ کام نہیں آتا۔ وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ، یہ جو انسان بستر پہ ہے، تڑپ رہا ہے، وہ سمجھ جاتا ہے کہ اب جدائیگی کا وقت آیا، کوئی روک نہیں سکتا ہے میری موت کو، کوئی دنیا میں ایسی طاقت نہیں ہے جو روک سکے میری موت کو۔ وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ، پنڈلی سے مل جاتی ہے، پیر رگڑنے لگتا ہے۔ إِلَىٰ رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقُ، کہاں چلنا ہے؟ اب اللہ کے سوا کوئی جگہ نہیں ہے، بس اللہ کے پاس چلنا ہے۔ اب اللہ کہتے کیا کر کے آیا؟ فَلَا صَدَّقَ وَلَا صَلَّىٰ، نہ تو نے تصدیق کی کلمے کی، نہ تو نے لا الہ الا اللہ کی تصدیق کی، نہ نماز پڑھی، صرف کیا کرتا تھا دنیا میں؟ جھٹلاتا تھا اور پیٹ پھیرتا تھا، اور پھر عجیب بات، اتنا بڑا غلط کام کر کے گھر والوں کے پاس جب جاتا تھا تو اتراتا ہوا جاتا تھا، اولا لک فاولا، سن تیرے لیے بربادی ہے، ثم اولا لک، تیرے لیے بربادی در بربادی ہے۔ اب اللہ آخر میں فرما رہے ہیں کہ یہ انسان کیا یہ سمجھتا ہے کہ ہم اس کو بیکار چھوڑ دیں گے؟ نہ، حساب لیا جائے گا اور حساب لیں گے۔ اس لیے اللہ دوبارہ سمجھا رہے، اے میرے بندے دیکھ، منی کے قطرے سے تجھے پیدا کیا، پھر تجھے علقہ بنایا، مضغہ بنایا، یعنی مختلف اسٹیج سے کو گزر کر ایک خوبصورت انسان بنا، پھر تجھے مذکر بنایا، مرد بنایا، عورت بنایا۔ اسی طرح میرے بندے دنیا کا ایک جوڑا ہے یعنی آخرت، بس میں تجھے دوبارہ زندہ کروں گا۔ کیا تجھے یقین نہیں ہے وہ اللہ جو تجھے منی کے قطرے سے خوبصورت انسان بنا سکتا ہے، وہ دوبارہ ان مردوں کو زندہ نہیں کر سکتا؟ اس لیے حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب یہ آیت سنیں ہم تو اس وقت جواب دے بلا، کیوں نہیں اللہ، آپ قادر ہیں اس بات پر کہ آپ مردوں کو زندہ کریں۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے چیلنج کیا ہے دنیا کی بڑی سے بڑی طاقت کو، بڑے سے بڑے اسباب پیدا کرنے والوں کو کہ جاؤ کوئی اسباب ہو تمہارے پاس، تم کسی کو زندہ کر سکتے ہو تو زندہ کر کے دکھا دو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا سچا عشق عطا فرمائے، اور جب اللہ سے ملاقات کا وقت آئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس طرح بلائے کہ ہم اللہ سے راضی ہو، اللہ ہم سے راضی ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔